گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ آپ بھی پاکستان کے بڑے باخبر صحافیوں میں سے ہیں. اب کتنی مجبور ہے حکومت اور کتنی طاقتور ہے تحریک انصاف اور اس کا احتجاج اسلام آباد میں اس وقت؟ بہت شکریہ منیر صاحب. دیکھیے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے میرے خیال میں تقریباً 10 منٹ پہلے میری اسلام آباد میں ایک جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے ڈی چوک سے, وہ یہ ہے کہ ڈی چوک تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے خالی کروا لیا گیا ہے. وہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. جو پہلے صورتحال تھی, جو آج دوپہر تک ہم نے سچویشن دیکھی تھی کہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ کنٹینروں کے اوپر جو وہاں پہ پلیس کیے گئے تھے اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, اس ایریا کو کم سے کم کلیئر کیا گیا ہے. لیکن وہ تھوڑے ہی ڈسٹنس کے اوپر موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بیک آف ہو گئے ہیں, وہ تھوڑی ڈسٹنس پہ موجود ہیں. اور کارکن اس وقت بشرا بی بی کو اور علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ یہ پش کر رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک کی طرف جائیں اور ڈی چوک کا جو ہے وہ قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. تو لیٹسٹ سچویشن یہ. اچھا, اس کے بعد انٹرسٹنگ میرے خیال میں جو زیادہ ہمارا میڈیا فوکس نہیں کر رہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ کیا حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا نہیں کانپ رہی ہیں, کانپے ٹانگ رہی ہیں یا نہیں, دونوں میں سے واٹ ایور یو وانٹ ٹو یوز. تو میری وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک سورس سے میری بات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ صبح سے شہباز شریف صاحب کے میں ویژول دیکھ رہا ہوں. پہلے بیلاروس کے وہ پریزیڈنٹ کو جفیاں ڈال رہے تھے, بالکل چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں, کوئی پرابلم نہیں. آخر یہ کیا معاملہ ہے اس کے؟ تو مجھے میری ایک سورس نے کہا کہ جی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کس طرح نہیں کرنا, وہ حکومت نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے. اچھا, حکومت سے مراد یعنی نون لیگ کی حکومت. یہ تو کہیں اور فیصلہ ہو رہا ہے. اب وہ آپ نے اس میں کیرٹ کا استعمال کرنا ہے یا سٹک کا استعمال کرنا ہے, واٹ ایور از دا کیس. واٹ ایور از دا کیس, وہ نہ شہباز شریف نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, نہ رانا صاحب آپ کے ساتھ موجود ہے, نہ انہوں نے کرنا ہے, نہ کیبنٹ کے اندر نون لیگ کے جو باقی لوگ ہیں نا انہوں نے کرنا ہے. رانا صاحب نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, یا غیر سیاسی لوگ. رانا صاحب نے آؤٹ سورس کر دیا لا اینڈ آرڈر. بالکل ایسے ہی. میں منصور بھائی کو آگے بڑھاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جی نقوی صاحب موجود ہے نا یہاں پہ, کافی ہیں, وہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے, وہ نہیں مانتے ان کو. اچھا, میں اس میں بھی خبر دے دوں آپ کو. جی اچھا, جی منصور صاحب, جی منصور صاحب, وہ خبر یہ ہے کہ کچھ معاملات نقوی صاحب سے بھی اوپر ہینڈل ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بھی آتھینٹیکیٹ کر کے خبر دے سکتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نقوی صاحب کے بھی پورٹ فولیو سے اوپر ہینڈل ہو رہی ہیں. اچھا, ویری گڈ. اور ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جو جس میں نقوی صاحب بھی شاید آن بورڈ کا لفظ کہہ لیں یا ان کے ساتھ انفارمیشن نہیں شیئر کی گئی. مختلف لیئرز کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. جس طرح رینکس ہوتے ہیں نا آپ کو, مطلب اے ایس آئی بھی ہوتا ہے, ڈی ایس پی بھی ہوتا ہے, آئی جی, ڈی آئی جی, ہر ایک کا لیول اپنا ہے. تو چند چیزیں جو ہیں وہ اس سے بھی اوپر لیول کے اوپر جو ہے وہ ہینڈل ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی. تو اچھا, اس میں اس پورے رینک میں نون لیگ جو ہے وہ اے ایس آئی کے لیول پہ آتی ہے. شکر کریں آپ نے انہیں حصہ دے دیا ہے, بے شک اے ایس آئی کے لیول پہ دیا ہے. اے ایس آئی کا لیول جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جاؤ جا کے چیک کرو اس وقت کیا صورتحال ہے, وہاں سے 1-2 منٹ کی ویڈیو بن جائے گی, ہاں جی اب دیکھیں ہم نے کلیئر کروا لیا. جبکہ ان کا کلیئر کرانے میں ان کے حوالے سے کوئی عمل دخل نہیں ہے سارے معاملے میں. یا تو یہ محسن نقوی صاحب ہیں یا محسن نقوی صاحب سے آگے کی گیم ہے بیسیکلی. رانا صاحب, میں خود آپ سے درخواست کروں گا آج کے شو میں رانا احسان صاحب کو جو ہے بالکل تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے, کیونکہ یہ بے قصور ہیں, بالکل بے قصور ہیں, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس سارے معاملے. رانا صاحب ایوننگ ٹی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے حال پہ رحم کرنا چاہیے. اچھا, یہ وقت عوام کے اوپر ظلم ڈھانے کا نہیں ہے. خدا کے لیے اس ملک کی عوام پہ رحم کریں. جو تکلیف دہ بات ہے نا وہ ہے قیمتی جانوں کا ضیاع, وہ ہے قیمتی جانوں کا ضیاع, جس پہ میرے خیال میں ہم سارے جس پروگرام میں میری ایک چودھری صاحب سے درخواست. جی میں آپ کو اس ایک چودھری صاحب سے درخواست چھوٹی سی, اگر ایک سیکنڈ, اگر رانا صاحب, جی منصور صاحب آپ کمپلیٹ کریں پھر رانا صاحب فرماتے. میری چودھری صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چوہی صاحب آپ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور مذمت کریں ان تمام سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے جن کو جو شہید ہوئے اس پورے پچھلے 48 گھنٹے میں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے اور کنڈیم کیجئے ایسے عناصر کو جو جن کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی. آپ کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ہر شہید کے لیے دعا گو ہوں, اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ اس عوام میں سے ہے, وہ ہمارے لوگ ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی ظلم کرنے آئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے, اس ظلم کو اب ختم ہونا چاہیے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. سب کے لیے دعا گو ہوں. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مرا ہے تو وہ پی ٹی آئی پہ نہ ڈالیں. اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں
किसी साइड ने, और जो रियासत इस वक्त जुल्म कर रही है इसको होश के नाखून लेने, रियासत को होश के नाखून लेने। राना साहब जरा अब वैसे तो आप बरीउज़ ज़िम्मा ही हैं बकौल मंसूर अली खान साहब के, और उन्होंने मुझे सख्ती से, क्योंकि भाई है मेरे, उन्होंने मना भी कर दिया कि आपको हदफ तनकीद ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी आप जो फरमाना चाहते हैं आप फरमाएं। देखिए, मैं मुल्क का हाल आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 12% जुलाई अक्टूबर में बढ़ चुकी है। आपकी जो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है वो 5% बढ़ चुकी है। आपकी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन नीचे जाने की 12%। ये मैं आपको ओवरऑल बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशन के बारे में बता रहा हूं। फिर हर अहदाफ जो है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपकी मईशत के हवाले से पॉजिटिव है। तो इस मुल्क के हाल के अंदर आज आपने देख लिया कि बेलारूस का हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ है और सदर आए हुए हैं, और किस तरह का इंतशारी जो एक्शन जो है वो पीटीआई की तरफ से आपको नजर आया है। तो इस जमात को मुल्क के हाल की कोई फिक्र नहीं है, इस जमात को एक गरीब आदमी की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो काम हो रहा है, उसके लिए तो बेहतरी है। ये जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपने लीडर को एनआरओ दिलवाना चाहती है, और इसने मुल्क के अंदर जो है साबित कर दिया है कि ये फाशिस्ट हैं। राना साहब, वैसे मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि आप भी कह रहे हैं कि इनको मुल्क के हाल पे रहम करना चाहिए, उधर चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को मुल्क के हाल पे रहम करना चाहिए। पीछे रह गए मैं और मंसूर अली खान साहब। हम शायद दोनों आपको हाथ जोड़ के कह देते हैं कि इस मुल्क के हाल पर रहम करें और इस तलखी को, इस लड़ाई को खत्म कर दें, ये जहर कातिल है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप दोनों में से कोई अपनी पोजीशन मूव नहीं कर सकता, कोई मूव करता नजर नहीं आ रहा। मुनीर भाई, सिर्फ एक अर्ज करता हूं जी, अगर ये अवाम के वोटों से मुंतखब होके आए होते ना जी, तो अवाम पे ये जुल्म ना करते, क्योंकि ये अवाम हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे हैं, हम इनको ओन करते हैं। जुल्म और बर्बरियत खत्म होना चाहिए। अच्छा, जुल्म और बट मंसूर अली खान साहब, एक बात है, अभी मुझे पता है हम इस गुफ्तगू के अंदर है, जो हदफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी चौधरी साहब की जमात का, उसके कितने करीब नजर आते हैं? और आप भी बहुत बाखबर सहाफ़ियों में से हैं पाकिस्तान में, क्या उस पर कोई हिलजुल है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब नमाज जनाजा हुई वो शोहदा की, वहां मैंने देखा आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, कोई हिलजुल है उस मामले पे? क्योंकि आपने कहा ना बहुत सारे मामला बहुत ऊपर तय हो रहे हैं, तो जो बहुत ऊपर तय हो रहे हैं वहां पर कोई फर्क है? इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता खुल रहा है? देखिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चीजें ऑफर हुई हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद ऐसी डिमांड्स हैं जो फौरी कम से कम पूरी नहीं हो सकती। तो अगर वो उस पे बज़िद रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो तो हमें डेड एंड में घुस जाएंगे, उसका कोई हल ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये कहते हैं जी 26वीं आईनी तरमीम आप वापस लें, अब 26वीं आईनी तरमीम 24 घंटे में वापस नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चौधरी साहब को भी पता है इस बात का कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप ये कहें हमारा मैंडेट जो है वो वापस करें, आपके बैठ जाने से इस तरह मैंडेट तो वापस नहीं होगा।